गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अली मैं और आज मैं एक और वीडियो लेकर आपके पास आया हूँ। देखिए, आज मैं आपको एक तारीखी वाक़ये के बारे में बताने लगा हूँ। इसको हम तारीखी मौजज़ा भी कह सकते हैं। तो ये वीडियो आप गौर से देखिएगा क्योंकि ये हमारी मसीही तारीख है और इसका हम सबको पता होना चाहिए। रोमन एम्पायर, जिसको उर्दू में सल्तनत रोम कहा जाता है, ये अपने टाइम पे एक सुपर पावर थे, उसी तरीके से जैसे आजकल यूएसए है। और आप लोगों ने भी रोमन एम्पायर या सल्तनत रोम के बारे में ज़रूर सुना होगा। हमारी बाइबल मुकद्दस में भी रोमन एम्पायर का जिक्र है, बल्कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह रोमन एम्पायर के ही एक छोटे से शहर बैतलहम में पैदा हुए और रोमन एम्पायर के ही एक शहर यरूशलेम में उनको सलीब दी गई। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि रोमन एम्पायर का एक सूबा था जिसको यहूदिया कहा जाता था, इंग्लिश में जुडिया कहा जाता है, और ये सूबा था जिसमें बैतलहम शहर भी है और यरूशलेम शहर भी है। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, रोमन एम्पायर अपने टाइम की सुपर पावर थी और मैं आपको उसका नक्शा भी दिखा देता हूँ। सल्तनत रोम यूरोप से लेके एशिया तक और एशिया से लेके अरब और अफ्रीका तक थी। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी सल्तनत थी और कितनी ज़्यादा ताकतवर थी। दुनिया की तमाम फौजें रोमन एम्पायर की फौज के सामने झुक जाती थी। लेकिन देखिए, आज मैं आपको रोमन एम्पायर के बारे में नहीं बताऊंगा, बल्कि रोमन एम्पायर के एक शहंशाह के बारे में बताऊंगा जिसका नाम कॉन्स्टेंटीन था। कॉन्स्टेंटीन द ग्रेट उसको कहा जाता है। 27 फरवरी 272 को वो पैदा हुआ, यानी खुदावंद यीशु मसीह के आने के 272 साल बाद। और देखें, सल्तनत रोम में क्रिश्चियंस के साथ बहुत जुल्म किया जाता था और ये बात हिस्ट्री में मौजूद है। क्रिश्चियंस को एक स्टेडियम में जमा करके वहाँ पे भूखे शेर उनके ऊपर छोड़ दिए जाते थे। क्रिश्चियंस की प्रॉपर्टी को छीन लिया जाता था, हमारे चर्चिस को जला दिया जाता था, तबाह कर दिया जाता था, क्रिश्चियंस को संसार किया जाता था। जगह जगह गली मोहल्ले में क्रिश्चियंस के ऊपर तशद्दुद किया जाता था, क्रिश्चियंस को देखते ही कत्ल कर दिया जाता था। और देखिए, ये क्रिश्चियंस पे ये जुल्म सितम रोमन एम्पायर की लोकल पॉपुलेशन करती थी जो कि बुतों की पूजा करते थे, और साथ ही साथ रोमन एम्पायर में रहने वाले यहूदी भी क्रिश्चियंस पे जुल्म करते थे। और देखिए, ये जुल्म और सितम सिर्फ पब्लिक तक महदूद नहीं था, बल्कि रोमन एम्पायर के जो शहंशाह थे वो भी जुल्म करते थे क्रिश्चियंस पे। रोमन एम्पायर की जो फौज में लोग थे वो भी क्रिश्चियंस पे जुल्म करते थे, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे वो भी क्रिश्चियंस पे जुल्म करते थे। अब ये समझ लें कि रोमन एम्पायर में तकरीबन सबको ही क्रिश्चियनिटी से नफरत थी। तो देखें, साल 306 को कॉन्स्टेंटीन रोमन एम्पायर का एम्परर बन गया, जिसको शहंशाह भी कहते हैं उर्दू में। इधर मैं आपको ये बताता चलूँ कि शहंशाह और बादशाह में फ़र्क है। शहंशाह जो होता है वो बादशाह से ऊपर होता है, उसके अंडर बहुत सारी बादशाहियाँ होती हैं और डिफरेंट बादशाहियों को मिला के एक बड़ी सल्तनत बनती है, जिसको इंग्लिश में एम्पायर भी कहा जाता है। तो ये फ़र्क है शहंशाह में और बादशाह में। बादशाह का रुतबा शहंशाह से छोटा होता है क्योंकि शहंशाह के अंडर बहुत सारे बादशाह आते हैं। तो देखें, जब कॉन्स्टेंटीन शहंशाह बना रोम का, तब उसने देखा है क्रिश्चियंस पे ऑलरेडी बहुत जुल्म हो रहे हैं। तो ये जुल्म और सितम देख के कॉन्स्टेंटीन का दिल क्रिश्चियंस की तरफ से थोड़ा नरम पड़ गया और वो क्रिश्चियंस की थोड़ी फेवर करना शुरू हो गया। और 312 में कॉन्स्टेंटीन ने एक ऑर्डर दिया जिसको एडिक्ट ऑफ मिलान भी कहा जाता है, और उस ऑर्डर में कॉन्स्टेंटीन ने ये कहा कि तमाम क्रिश्चियंस को, जितने भी क्रिश्चियंस रोमन एम्पायर में रहते हैं, उनको बराबर शहरियों वाला स्टेटस दिया जाएगा, उनके साथ अच्छा सलूक किया जाएगा और उनको अपना मज़हब प्रैक्टिस करने की भरपूर आज़ादी होगी। और ये ऑर्डर क्रिश्चियंस के लिए बहुत अच्छा था। क्रिश्चियंस इस पर बहुत खुश हो गए और क्रिश्चियनिटी जो है पहले ही तेज़ी से फैल रही थी इतने जुल्म और सितम के बावजूद, लेकिन अब चूँकि क्रिश्चियंस को आज़ादी मिल चुकी थी, अब तो क्रिश्चियनिटी और भी तेज़ी से रोमन एम्पायर में फैलना शुरू हो गई। तो देखिए, मैं आपको एक बात वाज़ेह करता चलूँ, वो ये है कि शहंशाह कॉन्स्टेंटीन ने डिक्लेयर तो कर दिया था कि वो क्रिश्चियन हो चुका है, लेकिन उसने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया था या फिर वो बैप्टाइज नहीं हुआ था। क्योंकि देखें, जब भी बपतिस्मा लेने का टाइम आता था तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि बैप्टिज्म डिले हो जाता था। और साथ ही साथ मैं आपको यही बताता चलूँ कि अक्सर एम्परर कॉन्स्टेंटीन खुद भी ये समझता था कि वो इतना गुनहगार है कि अभी वो बपतिस्मा लेने के लायक ही नहीं है। तो वो सोचता था कि जब मैं अपने आप को ठीक कर लूँगा, जब मैं अपने आप को बहुत नमाजी और परहेजगार बना लूँगा, तब मैं बपतिस्मा लूँगा। तो देखिए, उसके बाद कॉन्स्टेंटीन ने रोमन एम्पायर में बहुत सारे डिफरेंट चर्चेस बनवाए। और देखिए, शहंशाह कॉन्स्टेंटीन ने जो चर्चेस बनवाए उनमें से एक मशहूर तरीन चर्च ऑफ होली सेपल्कर है, और ये चर्च यरूशलेम में आज भी मौजूद है। मैं आपको उसकी तस्वीर भी दिखा देता हूँ। और इस चर्च की ख़ास बात यह है कि इस चर्च में ही
وہ جگہ ہے جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کو صلیب دی گئی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس چرچ میں وہ جگہ بھی ہے جہاں پہ خداوند یسوع مسیح کو دفنایا گیا تھا، اور 3 دن بعد خداوند یسوع مسیح وہاں سے جی اٹھے تھے۔ تو دیکھیں چرچ بہت بڑا ہے، اور اس چرچ کو بنوانے والا ایمپرر کانسٹنٹین ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شہنشاہ کانسٹنٹین نے سینٹ پیٹرز بیسیلیکا بھی بنوایا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی چرچ بلڈنگ ہے، اور یہ آپ کو ویٹیکن سٹی میں ملے گا، آج بھی موجود ہے، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں سے ایسٹر پہ پوپ صاحب پوری دنیا سے خطاب کرتے ہیں۔ سینٹ پیٹرز بیسیلیکا اس کا نام ہے۔ ایمپرر کانسٹنٹین کے ان کاموں کی وجہ سے جو ایسٹرن چرچز ہیں، اسپیشلی جو آرتھوڈاکس چرچز ہیں، اورینٹل چرچز ہیں، رشیا، گریس اور عرب کے چرچز جو ہیں، انہوں نے کانسٹنٹین کو ایک سینٹ کا درجہ دے دیا۔ اور دیکھیں یہ چرچز کہتے ہیں کہ ایمپرر کانسٹنٹین ہمارے خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کے برابر ہیں رتبے میں۔ تو دیکھیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ایمپرر کانسٹنٹین نے ایک اور بڑا کام کیا، وہ یہ تھا کہ چرچ کا ٹیکس سٹیٹس ختم کیا۔ یعنی پرانے زمانے میں رومن امپائر میں چرچز بھی ٹیکس دیا کرتے تھے، لیکن ایمپرر کانسٹنٹین نے یہ کام ختم کیا اور کہا کہ چرچز کبھی بھی ٹیکس نہیں دیں گے کیونکہ یہ خدا کا گھر ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایمپرر کانسٹنٹین نے ایک اور بڑا کام کیا، وہ یہ تھا کہ سنڈے کے دن کو آفیشلی چھٹی کا دن قرار دیا، کیونکہ ایمپرر کانسٹنٹین نے کہا تھا کہ سنڈے کا دن سبت کا دن ہوتا ہے، اور سبت کے دن کلام مقدس کے مطابق سب کو آرام کرنا چاہیے۔ تو اسی لیے ایمپرر کانسٹنٹین نے آفیشلی سنڈے کے دن کو چھٹی کا دن قرار دے دیا، اور اسی لیے پوری دنیا میں آج تک سنڈے کے دن آفیشلی چھٹی کا دن ہوتا ہے، اور یہ سب ایمپرر کانسٹنٹین کی وجہ سے ہے۔ تو دیکھیں ایمپرر کانسٹنٹین نے بڑا کرسچنز کا خیال رکھا رومن امپائر میں۔ ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ کرسچنز کے ساتھ کہیں بھی ظلم نہ ہو، اور لیکن جتنے بھی پڑھے لکھے کرسچنز تھے کانسٹنٹین نے ان کو گورنمنٹ آفیسرز بنایا، ان کو فوج میں رکھا، ان کو بڑی بڑی پوسٹ دی، ان کی جو جائیدادیں چھن گئی تھیں ان کو واپس دی، جو چرچز کو تباہ کر دیا گیا تھا ان چرچز کو کانسٹنٹین نے دوبارہ بنوایا، اور ساتھ ہی ساتھ اور نئی چرچز بھی کانسٹنٹین نے بنوائے۔ اور لیکن کانسٹنٹین کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ رومن امپائر میں کرسچنز اچھے طریقے سے رہیں، نہ صرف رومن امپائر میں بلکہ رومن امپائر کے باہر بھی۔ ایک پرشین امپائر تھی جس کو سلطنت فارس بھی کہا جاتا ہے اردو میں، وہاں پہ بھی کرسچن تھے، اور کرسچنز کے ساتھ وہاں پہ بہت برا سلوک ہوتا تھا۔ تو وہاں کے شہنشاہ کو ایمپرر کانسٹنٹین نے خط لکھا، اور اس خط میں انہوں نے کہا کہ تم لوگ کرسچنز کے ساتھ برا سلوک بند کرو، نہیں تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ اور اسی وجہ سے رومن امپائر کی پرشین امپائر کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی، اور اسی جنگ کے دوران شہنشاہ کانسٹنٹین دریائے اردن سے گزرے، اور دریائے اردن سے جب وہ گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ہمارے خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تھا، تو میں بھی جب بھی بپتسمہ لوں گا یہیں پہ لوں گا۔ تو دیکھیں اس کے بعد سلطنت روم میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، اور کچھ فوجی جنرلز اور رائل فیملی کے لوگ ایمپرر کانسٹنٹین کے خلاف ہو گئے، اور انہوں نے ایمپرر کانسٹنٹین کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ اور دیکھیں اب ایمپرر کانسٹنٹین نے ان سب سے لڑنا تھا، ان سب کو ہرانا تھا، تاکہ وہ پوری رومن امپائر کا کنٹرول دوبارہ سنبھال سکے۔ لیکن دیکھیں جو دشمن تھا اس کے پاس بہت زیادہ فوج تھی، بہت طاقت تھی۔ شہنشاہ کانسٹنٹین کے پاس فوج بہت تھوڑی رہ گئی تھی، اور دیکھیں اس وقت شہنشاہ کانسٹنٹین کو ایک خواب آیا، اور اس خواب میں شہنشاہ کانسٹنٹین کو ایک فرشتے نے بتایا کہ آپ خداوند یسوع مسیح کا نام اپنے یونیفارم پہ اور اپنی شیلڈ پہ لکھو، اور خداوند یسوع مسیح کی جو پاک صلیب ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے کے جنگ کرنے جاؤ تو تم جیت جاؤ گے۔ پھر اگلے ہی دن دوپہر کے ٹائم پہ شہنشاہ کانسٹنٹین کو ایک ویژن نظر آیا کھلی آنکھوں کے ساتھ، اور اس ویژن میں انہوں نے کیا دیکھا کہ آسمان پہ ایک چمکتی ہوئی بڑی سی صلیب ہے، اور صلیب کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اس مقدس نشان سے تمہیں فتح ملے گی۔ اور اس کے بعد اگلی ہی رات کو شہنشاہ کانسٹنٹین کے خواب میں ہمارے خداوند یسوع مسیح آئے، اور خداوند یسوع مسیح نے بھی شہنشاہ کانسٹنٹین سے یہی کہا کہ تم خداوند یسوع مسیح کا نام اپنے فوجیوں کی یونیفارم پہ لکھو، اپنی شیلڈ پہ لکھو، اپنے آرمر پہ لکھو، اور خداوند یسوع مسیح کی صلیب اپنے ہاتھوں میں اٹھاؤ، اور خداوند یسوع مسیح کے صلیب کے جھنڈے بناؤ، اور یہ جھنڈے اور یہ صلیب اور یہ خداوند یسوع مسیح کے نشان والے یونیفارم پہن کے جب تم جنگ لڑنے جاؤ گے تو تم جیت کے آؤ گے۔ تو کانسٹنٹین نے یہی کام کیا۔ اس کی فوج جب جنگ کے میدان میں اتری تو ان کے ہاتھ میں بہت ساری مقدس صلیب تھیں، اور انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے نام کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے یونیفارم پہ، ان کے آرمر پہ، ان کی شیلڈز پہ خداوند یسوع مسیح کا نام لکھا تھا۔
میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں وہ کس طریقے سے لکھا تھا. انہوں نے جو لکھا تھا اس کو گریک زبان میں گریک لیٹرز میں لکھا تھا انہوں نے, جس کو کی رو کہا جاتا ہے. اور بیسیکلی یہ 2 لفظ گریک زبان میں یسوع مسیح کا نام ہے. اور دیکھیں کانسٹنٹین نے اس وقت اپنی شیلڈ پہ, اپنے جھنڈوں پہ یہ سائن بنایا تھا جو میں آپ کو ابھی اسکرین پہ دکھا رہا ہوں. اور یہ سائن آج بھی چرچز میں استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے یہ سائن ضرور چرچز میں دیکھا ہوگا. تو دیکھیں اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ کانسٹنٹین جنگ آسانی سے جیت گیا. دیکھیں اس کے بعد ایئر 337 میں ایسٹر کے ٹائم پہ کانسٹنٹین کافی بیمار پڑ گیا اور اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب اس کا آخری ٹائم آ چکا ہے. تو اس نے چرچ لیڈرز سے ریکویسٹ کی کہ اس کو جلد سے جلد بیپٹائز کر دیا جائے, اس سے پہلے کہ وہ مر جائے اس کو بیپٹائز کر دیا جائے. تو اب دیکھیں ہسٹری میں 2 لوگوں کا لکھا ہے کہ انہوں نے کانسٹنٹین کو بیپٹائز کیا. اس میں کنفرم نہیں ہے کہ کس نے کیا تھا, لیکن ہسٹری میں جن 2 لوگوں کے نام ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو اس علاقے کے بشپ ایسیبیس ہیں. ہسٹری میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے شہنشاہ کانسٹنٹین کو بیپٹائز کیا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ ہسٹری میں کچھ اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پوپ سینٹ سلویسٹر 1 نے کانسٹنٹین کو بیپٹائز کیا تھا. تو اس میں کنفرم نہیں ہے, انہی دونوں میں سے کسی ایک نے شہنشاہ کانسٹنٹین کو بیپٹائز کیا تھا. شہنشاہ کانسٹنٹین کے آنے کی وجہ سے, اس کے کرسچن ہونے کی وجہ سے رومن امپائر میں بہت فرق آیا. رومن سلطنت کرسچنز کی دشمن تھی, لیکن بعد میں یہی سلطنت پوری کی پوری خود کرسچن ہو گئی. تو دیکھیں بپتسمے کے کچھ دنوں بعد 22 میں 337 کو ایمپرر کانسٹنٹین کی موت واقع ہو گئی. اس کو موت بھی کہا جا سکتا ہے یا شہادت بھی کہا جا سکتا ہے. میں تو ان کو شہید ہی کہوں گا, کیونکہ ایمپرر کانسٹنٹین نے جو کام کیا ہے وہ بہت ہی زبردست ہے. اور لیکن شہنشاہ کانسٹنٹین کے بعد بھی جتنے بھی شہنشاہ بنے رومن امپائر کے وہ سب کے سب کرسچنز تھے. اور لیکن 337 میں شہنشاہ کانسٹنٹین کی موت واقع ہوئی. اور لیکن سال 380 میں کرسچینٹی کو رومن امپائر کا آفیشیل اسٹیٹ ریلیجن ڈکلیئر کر دیا گیا. یعنی کرسچینٹی آفیشیلی ایک اسٹیٹ ریلیجن بن گیا رومن امپائر کا. اور لیکن 380 میں کرسچینٹی کو رومن امپائر کا اسٹیٹ ریلیجن بنانے والا جو شہنشاہ تھا اس کا نام شہنشاہ تھیوڈوسیس 1 ہے. تو دیکھیں یہ سارا واقعہ, یہ سارا معجزہ بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ سب کو اس سے انکریجمنٹ ملے. دیکھیں رومن امپائر سپر پاور تھی, ان کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا. وہ کرسچنز پہ ظلم کر رہے تھے اور وہ ظلم چلتا ہی جا رہا تھا, کوئی بھی ان کو روکنے والا نہیں تھا, نہ رومن امپائر کے اندر نہ رومن امپائر کے باہر, کیونکہ رومن امپائر اس ٹائم پہ سپر پاور تھی. لیکن دیکھیں خدا نے کیا ہی معجزہ کیا کہ رومن امپائر کا اپنا شہنشاہ خود کرسچن ہو گیا, اور اس کے بعد پوری کی پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. یہ میں نے ہسٹری سے آپ کو کچھ انفارمیشن دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اپنی کرسچن ہسٹری کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. تو اسی لیے میں آپ کو اپنی کرسچن ہسٹری کے بارے میں اور بھی انفارمیشن دیتا رہوں گا فیوچر میں. اب میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو آپ زیادہ سے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے. ہماری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے. ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے, آپ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل.